حضرت سلیمان علیہ السلام ایسی بادشاہت جو ان سے پہلے اور بعد میں کسی کو نہیں ملی۔ قرآنی تصور کا سائنسی جائزہ۔ تحریر ندیم احمد خان۔ احادیث نبوی میں ذکر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کئی اہم واقعات اور ان کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ چند مستند احادیث درج ذیل ہیں۔ بیت المقدس کی تعمیر اور دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر مکمل کی تو اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی۔ ایسا فیصلہ جو اللہ کے فیصلے کے مطابق ہو، ایسی سلطنت جو ان کے بعد کسی کو نہ ملے، اور یہ کہ جو بھی اس مسجد اقصیٰ میں صرف نماز کے ارادے سے آئے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ صحیح ابن ماجہ 1164۔ جنہوں پر قابو اور انگوٹھی کا ذکر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ان خصوصیات کا بھی ذکر ہے کہ اللہ نے جنوں کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شیطان عفریت کو پکڑا اور فرمایا کہ اگر میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو میں اسے مسجد کے ستون سے باندھ دیتا۔ صحیح بخاری 3423۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور مافوق الفطرت طاقتیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بے مثال بادشاہت اور معجزات عطا کیے تھے جو نہ ان سے پہلے کسی کو ملے اور نہ ان کے بعد۔ قرآن مجید میں ان کی مافوق الفطرت یا سپر نیچرل طاقتوں کا ذکر بڑی تفصیل سے ملتا ہے۔ قرآن مجید میں بیان کردہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات اور ان کی ممکنہ سائنسی توجیحات پیش کی جا رہی ہیں۔ ہواؤں پر حکمرانی۔ قرآنی بیان۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ وہ ہوا کے ذریعے مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرتے تھے۔ حوالہ۔ اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، اس کا صبح کا چلنا 1 مہینے کی مسافت اور شام کا چلنا 1 مہینے کی مسافت ہوتا۔ سورۃ سبا 12۔ سائنسی توجیہ۔ ایرو ڈائنامکس۔ آج انسان ہوائی جہاز کے ذریعے ہوا کے دباؤ کو استعمال کرتے ہوئے ہزاروں میل کا سفر گھنٹوں میں طے کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ وہ کسی مشین کے بغیر اللہ کے حکم سے ہوا کے بہاؤ یا ایئر کرنٹ کو کنٹرول کرتے تھے۔ جیٹ سٹریمز۔ سائنس بتاتی ہے کہ فضا میں ہوا کی انتہائی تیز رویں چلتی ہیں۔ اگر کوئی چیز ان رووں میں داخل ہو جائے تو اس کی رفتار کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مخصوص ہوائی راستوں کو حضرت سلیمان کے تفت کے لیے ہموار کر دیا ہو۔ جانوروں اور پرندوں کی بولیاں سمجھنا۔ قرآنی بیان۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں اور جانوروں کی زبان سکھائی گئی تھی۔ چونٹی کا واقعہ اور ہدہد سے گفتگو اس کی مثالیں ہیں۔ اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے اور کہا کہ اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔ سورۃ النمل 16۔ چونٹی کا واقعہ۔ ایک چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، مابعد سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل دیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ سورۃ النمل 18۔ سائنسی توجیہ۔ بائیو اکوسٹکس۔ جدید سائنس یعنی ایتھولوجی نے ثابت کیا ہے کہ ہر جانور اور پرندہ مخصوص آوازوں یعنی ساؤنڈ ویوز اور فریکوینسی کے ذریعے بات کرتا ہے۔ وہ خطرے، خوراک اور جذبات کا تبادلہ کرتے ہیں۔ کمیونیکیشن ڈیکوڈنگ۔ آج مصنوعی ذہانت یعنی AI کے ذریعے سائنسدان ویل مچھلیوں اور پرندوں کی آوازوں کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بات اب سائنسی طور پر ثابت ہے کہ جانور بات کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ فہم یا فریکوینسی عطا کی تھی جس سے وہ ان صوتی لہروں کو انسانی زبان کی طرح سمجھ سکتے تھے۔ ملکہ بلقیس کے تخت کی پلک جھپکنے منتقلی۔ قرآنی بیان۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کا تخت منگوانا چاہا تو ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے اسے لے آؤں گا، اور تخت فوراً وہاں موجود تھا۔ حوالہ۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لے آؤں گا، پھر جب سلیمان نے اسے اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا۔ سورۃ النمل 40۔ سائنسی توجیہ۔ قرآن کا سب سے حیرت انگیز واقعہ ہے جو جدید فزکس کے کئی نظریات سے میل کھاتا ہے۔ میٹر اور انرجی کی تبدیلی۔ ماس انرجی ایکویولنس۔ آئنسٹائن کی تھیوری کے مطابق مادے کو توانائی میں بدلا جا سکتا ہے۔ نظریاتی طور پر تخت کو توانائی میں تبدیل کر کے روشنی کی رفتار سے سفر کرایا گیا اور پھر دوبارہ مادے میں تبدیل کر دیا گیا۔ ٹیلی پورٹیشن۔ کوانٹم فزکس میں سائنسدان ٹیلی پورٹیشن پر کام کر رہے ہیں، جہاں ایک ذرے یعنی پارٹیکل کی معلومات دوسری جگہ منتقل کی جاتی ہے۔ اگرچہ ابھی یہ صرف ایٹمی سطح پر ہے، لیکن سائنس اس امکان کو رد نہیں کرتی کہ مستقبل میں یا کسی برتر علم یعنی علم من الکتاب کے ذریعے مادے کو فوری منتقل کیا جا سکے۔ ورم ہولز۔
فزکس کا نظریہ ہے کہ کائنات میں ایسے راستے یعنی ورم ہولز موجود ہو سکتے ہیں جو طویل فاصلے کو سکیڑ کر مختصر کر دیتے ہیں۔ جنات پہ کنٹرول اور مشکل تعمیرات۔ قرآنی بیان۔ اللہ نے جنات کو حضرت سلیمان کے تابع کیا جو ان کے لیے عمارتیں، حوض اور بڑی دیگیں بناتے تھے اور سمندروں میں غوطہ خوری کرتے تھے۔ حوالہ، اور شیطانوں یعنی سرکش جنات میں سے بھی جو اس کے لیے غوطہ لگاتے تھے اور اس کے سوا اور کام بھی کرتے تھے۔ سورۃ الانبیاء 82۔ حوالہ، وہ جنات سلیمان کے لیے جو چاہتے بناتے تھے، اونچے محلات، تصویریں اور بڑے حوضوں جیسے لگن۔ سورۃ السبا 13۔ سائنسی توجیہ۔ جنات ایک غیر مرئی مخلوق ہیں لیکن ان کے کاموں کی نوعیت جدید ٹیکنالوجی سے مشابہ ہے۔ روبوٹکس اور ہیوی مشینری۔ آج انسان بھاری تعمیرات اور سمندر کی تہہ میں جانے کے لیے روبوٹس اور سبمرینز کا استعمال کرتا ہے۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے وہی کام کرتے تھے جو آج کرینیں، بلڈوزرز اور جدید مشینری کرتی ہے۔ دوسری ڈائمنشن۔ سائنس اب ملٹی ڈائمنشنز یعنی ملٹی ورس پر بات کر رہی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ مخلوق کسی اور ڈائمنشن سے تعلق رکھتی ہو جسے کنٹرول کرنے کی طاقت اللہ نے سلیمان کو دی تھی۔ پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ، مولٹن کاپر۔ قرآنی بیان۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا۔ حوالہ، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ سورۃ السبا 12۔ سائنسی توجیہ۔ میٹلرجی۔ قدیم زمانے میں تانبے کو پگھلانا ایک انتہائی مشکل اور محنت طلب کام تھا جس کے لیے بہت زیادہ درجہ حرارت درکار تھا۔ جیولوجیکل فینومینا۔ اللہ تعالیٰ نے شاید زمین کے اندرونی لاوا یا معدنی ذخائر میں ایسی تبدیلیاں پیدا کیں کہ تانبا پگھلی ہوئی حالت میں سطح زمین پر بہنے لگا، یا انہیں ایسی جدید ٹیکنالوجی یعنی بھٹیوں کا علم الہام کیا گیا جس سے تانبے کا حصول پانی کی طرح آسان ہو گیا۔ آج ہم جانتے ہیں کہ زمین کی گہرائی میں دھاگیں مائع حالت میں موجود ہیں۔ خلاصہ کلام۔ قرآن مجید کے یہ بیانات ثابت کرتے ہیں کہ کائنات کے قوانین، لاز آف فزکس اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ جسے ہم آج سائنس کہتے ہیں، وہ دراصل اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کی دریافت کا نام ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو علم اور طاقت دی گئی تھی، وہ آج کی جدید ترین ٹیکنالوجی سے بھی کہیں آگے تھی، جسے شاید مستقبل کی سائنس مزید بہتر انداز میں سمجھ سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات کا اگر ہم فلسفیانہ، روحانی اور ایڈوانس تھیوریٹیکل فزکس کی روشنی میں مزید گہرائی سے مطالعہ کریں تو بہت سے حیرت انگیز گوشے سامنے آتے ہیں۔ یہ مطالعہ ہمیں مادے یعنی میٹر کی حقیقت اور انسانی شعور کانشسنس کی طاقت کی طرف لے جاتا ہے۔ گہرا نقطہ۔ قرآن میں ہے کہ تخت لانے والے کے پاس کتاب کا علم تھا۔ یہ علم کیا تھا؟ مفسرین کہتے ہیں یہ اسم اعظم کا علم تھا، لیکن سائنسی نقطہ نظر سے یہ کوڈ آف دا یونیورس تک رسائی ہو سکتی ہے۔ گہرا نقطہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہواؤں، جانوروں اور جنات کو کنٹرول کرنا صرف حکم دینے تک محدود نہیں تھا، بلکہ یہ آواز کی لہروں پر مہارت کا علم ہو سکتا ہے۔ گہرا نقطہ۔ قرآن کہتا ہے جنات آگ کی لپٹ یعنی سموک لیس فائر سے بنے ہیں۔ سائنس مادے کی 4 حالتیں مانتی ہے: ٹھوس، مائع، گیس اور پلازما۔ گہرا نقطہ۔ ہوا کے ذریعے صبح کا سفر 1 ماہ کی مسافت کے برابر ہونا، یہ صرف تیز رفتاری نہیں بلکہ وقت کے پھیلاؤ کا معاملہ لگتا ہے۔ گہرا نقطہ۔ چونٹی کا یہ کہنا کہ سلیمان تمہیں کچل دیں گے اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی، اور سلیمان علیہ السلام کا دور سے یہ سن کر مسکرا دینا۔ دی الٹیمیٹ کنکلوژن۔ اس گہرے مطالعے سے یہ سمجھ آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات جادو نہیں تھے، بلکہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ وہ برتر سائنس تھی جہاں مادہ اور توانائی میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ زمان و مکان انسانی ارادے کے تابع ہو جاتے ہیں۔ انسانی روح یا شعور مادی کائنات پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ اسلام فار آل یوٹیوب چینل۔ اسلام سب کے لیے۔